ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، کم قیمت میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جاہ 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مقدس مقامات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دیکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، یہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا، یہ جو ایک باپ کی اولاد نہ ہو اس کو بھی نہیں دکھائی دے گا۔ وزیر، ہم گناہگار نہیں، نہ ہی حرامی ہیں، ہٹو سامنے سے، یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، کیا نظارہ ہے مقدس مقامات کا! بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ، تیری قدرت! کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے! میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف چند مقامات دکھائی دیے، مجھے تو ساتھ ساتھ سارے خاص مقامات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کریں، یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ جیل سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر مکر و فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لوگ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقی سچ صرف ان کو سمجھ آئے گا جو حلالی اور گناہ گار نہ ہوں، اور اگر ان سے کسی نے اختلاف کیا تو معاشرے میں لوگ ان کو حرامی، گناہ گار اور جاہل کے نام سے پکاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔